السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے، رمضان کے روزے الحمدللہ 21 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ عبادتوں پر حد سے زیادہ توجہ دے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، توبہ استغفار ہو، جتنی بھی قسم کی دعائیں یا عبادتیں کی جا سکتی ہوں، ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی 31 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، جو 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نبیوں کی بیویوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ رب العالمین انہیں ایک متنبہ کر رہا ہے ایک بات سے کہ اگر تم نبی کی بیوی ہو کر اگر کوئی غلطی کر دو گی، کوئی فحش کام تم سے ہو جائے گا، اگر ایسا تم لوگوں نے کر دیا۔ اچھا دیکھیے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی برائی تم سے سرزد ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ڈبل سزا ہوگی۔ ایک تم نبی کی بیوی ہو، اس کے بعد اگر ایسی حرکت ہو جائے، غلطی ہو جائے تو سزا ڈبل ہوگی، سنگل سے نہیں کام چلے گا۔ دیکھیے، اچھا ایک بات بتائیے، متنبہ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایسی کوئی حرکت ہوتی تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں نا۔ یہ متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کا اعجاز بتایا جا رہا ہے، مقام اور مرتبہ، کہ تمہاری ہستی ایسی ہستی ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو، تم سے کوئی غلطی کا صدور نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو گیا تو سزا اتنی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں سے کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرما برداری کی، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اچھے کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم دوہرا اجر بھی دیں گے۔ ایسے نہیں کہ سزا ڈبل، اعمال صالحہ کرتی ہو تو اجر بھی ڈبل دیں گے، دوگنا دیں گے۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام آدمیوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک حیثیت ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، اپنی بات میں، اپنے انداز میں، اپنے بول چال میں ایک بہترین انداز رکھو، بہت زیادہ لچک نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والا جو مرد رہے جس کے دل میں برائی ہو، کمزوری ہو، وہ تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا کر لے، ایسا اختیار نہیں کرنا۔ دیکھیے، یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے۔ آج
ہم مسلمانوں کی گھروں کی عورتوں کے بارے میں کیا ہم حکم دیں گے؟ نبی کی بیویوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے. اگر آج سمجھایا جائے تو کہتے کہ ہم لوگوں کو برا سمجھا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ حکم ہے. آج مارکیٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے دیکھیے، آپ بازار میں کبھی غلطی سے چلے جائیے یا ضرورت پر چلے جائیے، آپ دیکھیے مردوں سے زیادہ عورتیں، ہر 100 میں 95 عورتیں، 5 مرد. اس قدر بازار میں عورتیں نظر آتی ہیں، اور اس میں اگر مرد بچے نا تو خود عورت کا جسم مرد سے ٹکراتا ہوا چلتا ہے. مرد اگر بچا لے تو، ورنہ عورت خیال ہی نہیں کر رہی ہے، وہ کپڑے کے چکر میں، شاپنگ کے چکر میں کسی بھی مرد سے، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، سب سے جسم ملا کر چل رہے ہیں. شاپنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. مرد دکانداروں سے ایسے انداز میں بات کرنا، اصلاح کر بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ شیوا بنتا جا رہا ہے. یہ بارگننگ کا ایک طریقہ عورتوں نے بنا دیا ہے، لڑکیوں نے، کہ مسکرا کر بات کرو، دکاندار سستا کر دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بول چال کو ایسا نہ بنائیں کہ سامنے والا آپ کی طرف مائل ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں اختیار کرنا ہے. اگر پابندی کے ساتھ کوئی عورت نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والخاشعین والصادقین والصادقات، اللہ رب العالمین کے راستے میں سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. یہاں پر رک کر میں اسی لیے یہ آیت پڑھا ہوں، رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر دیکھیے دونوں چیزیں مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے، عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے. یعنی اسلام کو فالو کرنے کے لیے، احکام کو فالو کرنے کے لیے جتنا حکم ایک مرد کو ہے اتنا حکم ایک عورت کو ہے. اگر نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بھی اتنا ہے. ایسا نہیں کہ مردوں کو کہا گیا 5 وقت پڑھو تو عورتوں کو کہا گیا 3 وقت. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مرد 3 وقت پڑھیں، عورت 5 وقت پڑھیں. سب کو برابر فرض ہے. ایسے ہی حج بھی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی. اسلام کی جتنی بنیادی ارکان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے الگ سے حکم ہے، عورتوں کے لیے الگ سے حکم ہے. جس کے پاس جتنی طاقت رہے گی، جیسی طاقت صدقہ کے بارے میں اور حج کے بارے میں، اس پر وہ ایسے ہی عمل کرے گی. رمضان کے اس مہینے میں اگر عورت اتنی ملکیت رکھتی ہے، عورتیں غلط خیال کرتی ہیں، بعض مرد بھی اس بارے میں غلط خیال کر لیتے کہ عورت کیسے مالک رکھے گی، عورت کیسے پیسہ کمائے گی، وہ تو کماتی نہیں ہے، نوکری نہیں کرتی ہے. دیکھو کمائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے تجارت کرنا، بازار میں جانا، کہیں نوکری کرنا. کمائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دے، چاہے ہدیہ دے یا گفٹ کرے، گھر والے دیں، بھائی دے، باپ دے، کوئی رشتہ دار دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے مال اکٹھا ہونے کا، مال جمع ہونے کا. تو گھر سے جو بھی وہ زیور لے کر آئی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. شوہر نے اگر کوئی گفٹ دے دیا وہ اس کی ملکیت ہے، وہ عورت کے زیر نگرانی ہے. جو مہر اس کو ملا اس پر مالک کون ہے؟ عورت مالک ہے. قرآن میں بھی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مردوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے. تو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر فرض ہے. اگر مرد کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے جو چاندی کے یا سونے کے نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو مرد نکالیں. اگر عورت کے پاس اتنا چاندی، اتنا سونا ہے تو عورت نکالے. برابر کا حکم ہے. ہاں اگر کوئی شوہر
اپنی مرضی سے خوشی سے بیوی کا جو زکات بن رہا ہے 2.5% جتنا پیسہ ہو رہا ہے اپنی خوشی سے نکال دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اتنا ہو رہا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، یہ جواز کے تک ہے۔ بہتر افضل یہ ہے کہ عورت اگر زکات کی مستحق ہو گئی ہے تو وہ نکالے، وہ اپنے مال سے خرچ کرے۔ اب سوال یہ کہ بھائی اس کے پاس صرف زیور ہے، کیش میں ہے نہیں، کرنسی میں ہے نہیں، تو کیا کرے گی؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، اور اسلاف میں سلف صالحین میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم اس سونے کے کنگن کا زکات نکالتی ہو، تو اس عورت نے کیا کہا کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جہنم کی آگ کے بارے میں ڈرایا، ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ نہیں کہا، ایک مرتبہ کہا کہ کیا اس کنگن کے بدلے تم جہنم کے آگ کا کنگن پہنو گی؟ تو اس عورت نے فوراً نکال کے پھینک دیا، فوراً نکال کے پھینک دیا۔ وہیں ایسا نہیں کہ گھر جا کر مشورہ کروں گی، سوچوں گی، دیکھوں گی کچھ ہے کہ نہیں ہے، کیا پہنوں گی، ہاتھ خالی ہو جائے گا، کیسے کام چلے گا، نہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ جتنا جس پر جو فرض ہو رہا ہے زکات نہیں نکالا گیا وہ دے دے۔ پہلے کا دور دیکھیے آپ، آج سے 20-25 سال جب مسجد کے بارے میں چندے ہوتے تھے، کسی مدرسے کے بارے میں، تعاون کے بارے میں چندے ہوتے تھے، عورتیں اپنے زیورات، اصلی زیورات جو پہنتی تھی وہ نکال کر دے دیا کرتی تھی۔ یہ طریقہ بالکل فوت ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں عورتوں کو الگ سے نصیحت کی، اور کیا کہا تھا؟ کہا میں جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھ رہا ہوں، زیادہ دیکھ رہا ہوں عورتوں کو، تو تم کیا کرو؟ استغفار کرو، صدقہ کرو۔ کس کا حکم دیا تھا؟ صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ صدقہ کرو۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھاتا ہے، آگ کو بجھاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی چاہیے اس بارے میں خیال کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ والصائمین والصائمات، دیکھیے روزے کے بارے میں برابر ہو، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے برابر حکم ہے، اور بدلہ بھی کیا ہے؟ برابر کا ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا، ایسا نہیں کہ مرد کے لیے اسپیشل الگ چیز رہے گا، عورت کے لیے اسپیشل الگ چیز رہے گا، نہیں، دونوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، آخری عشرے میں بالکل تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں ذکر کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، دعاؤں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔